بکھرے موتی کی نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ حاجی صاحب ایک نئی چال چل چکے ہیں۔ ایک طرف تو وہ عائزہ کے والد سے مل کے بہت زیادہ مس بہیو کر کے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ میرا بیٹا بے قصور ہے، جبکہ آپ کی بیٹی ہی بہت بری لڑکی ہے اور میرے بیٹے سے رقم کا تقاضا کرتی آئی ہے۔ انہوں نے یہ جھگڑا جان بوجھ کے کیا تھا تاکہ وہ عائزہ کے والد کے دل میں اپنی اور اپنے بیٹے کی نفرت قائم کر سکیں، اور اگر کبھی بھی ان دونوں کے رشتے کی بات چلے تو اس کے والد صاف انکار کر دیں اور وہ اس کی شادی زلفی کے ساتھ کر دیں۔ اسی لیے وہ اپنی چال میں کامیاب تو ہو جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عائزہ بیچاری پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، کیونکہ اس کے والد اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اس کی شادی زلفی سے کروائیں گے۔ اس کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ زلفی جیسا ناکام اور ناکارہ انسان ان کی بیٹی کا شوہر بنے۔ اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو بار بار کہیں گی کہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ سکو، لیکن عائزہ بھی اب بضد ہے کہ وہ اپنی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی، لیکن یہ تو ممکن نہیں کیونکہ اس کے والد تو ان دونوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ اسی لیے وہ بیچاری اللہ سے دعائیں کریں گی کہ کوئی ایسا راستہ نکالے کہ یہ سب کچھ آسانی سے ہو جائے، لیکن اس کے والد زلفی کے بھائی کے ساتھ فون پر بات کرنے کے بعد گھر آ کر یہ فیصلہ صادر کر دیں گے کہ اب عائزہ کی شادی زلفی سے ہی ہوگی۔ دوسری طرف رانی کے رشتے کے لیے اس کی دادی اب تگ و دو میں مصروف ہیں۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ اب رانی کی شادی اس شخص سے ہو جائے تاکہ اس سے کچھ مال سمیٹ سکیں، کیونکہ رشتہ کرانے والی عورت نے صاف بتا دیا تھا کہ اس شخص کے پاس بہت زیادہ مال اسباب ہے، اسی لیے جب اس کی شادی کی جائے گی تو ان کو بھی اس کے مال میں سے کچھ حصہ ملے گا۔ اسی لیے اس کی دادی یہی چاہتی ہیں کہ اس شخص کی بیٹی سے زلفی سے شادی کر دیں اور رانی کی بدلے میں شادی اس شخص سے کر دی جائے۔ وہ تو بچوں کے بالکل بھی مستقبل کا خیال نہیں کرتی، بلکہ ان کو تو صرف اس بات کے اوپر ضد ہے کہ عائزہ کی شادی کہیں زلفی سے نہ ہو جائے، کیونکہ زلفی اور اس کا بھائی دونوں مل کر یہ پلان بنا رہے تھے۔ عائزہ جب انکار کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کے والد کہیں گے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح تم انکار کرتی ہو، تمہیں بڑا شوق تھا نا بچوں کی ماں بننے کا، تو اب میں تمہیں ان کی ماں بنا کے ہی رہوں گا، لہٰذا اب تیار ہو جاؤ اور زلفی سے تمہاری شادی ہر قیمت اور ہر صورت پر ہوگی۔ عائزہ بیچاری چیخے چلائے گی، لیکن اس کے والد اس کی ایک نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ اب یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ حاجی صاحب کے کہنے کے مطابق وہ اس کی شادی زلفی سے کر دیں گے۔ جبکہ حاجی صاحب اپنے بیٹے کے سامنے بہت زیادہ مظلوم بن چکے ہیں۔ وہ یہ بتا کر ثابت کر چکے ہیں کہ میں تو رشتے پہ راضی ہوں، لیکن چونکہ عائزہ کے والد راضی نہیں، اسی لیے شادی نہیں ہو سکتی۔ آہت بیچارہ بہت پریشان ہو جائے گا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جانو کو ایک شخص بہت زیادہ ٹافیاں دے کر اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آگے یہی شخص جانو کے بارے میں بہت زیادہ برا کرنے والا ہے، کیونکہ ایک دن وہ جانو کو اکیلا پائے گا تو اس کے بعد وہ اس کو کڈنیپ کر کے لے جائے گا، جس کے بعد جانو کے ساتھ برا کرنے کے بعد وہ اس کو اس طرح کسی جگہ پر پھینک جائے گا۔ جانو بیچارے کی زندگی تو تباہ ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عائزہ کو جب ان باتوں کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ غصے میں آئے گی اور یہ بات اب طے کر لے گی کہ وہ اپنی زندگی کا صرف یہی مقصد بنائے گی کہ وہ اپنی بہن فائزہ کے بچوں کو بچائے گی۔ اسی لیے وہ یہ طے کر چکی ہے کہ وہ آہت کے ساتھ زندگی نہیں بسر کرے گی، بلکہ وہ بچوں کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑے تو وہ جائے گی۔ رانی بھی اس کو یہ بات بتا دے گی کہ اس کی دادو چاہتی ہیں کہ اس کی شادی ایسے شخص سے کر دی جائے کہ جس کی بیٹی کی شادی بدلے میں اس کے باپ سے کی جائے گی۔ عائزہ بیچاری دکھوں کی ماری اور زیادہ پریشان ہوگی اور جا کے آہت سے صاف کہہ دے گی کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میرے سامنے میرا فرض ہے جسے میں بھلا نہیں پا رہی۔ میری بہن مجھ سے وعدہ لے چکی ہے کہ میں اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کا خیال رکھوں گی۔ آہت اس کو لاکھ یقین دلائے گا کہ ہم دونوں مل کر بچوں کا خیال رکھیں گے، لیکن عائزہ اب فیصلے پہ اتر آئی ہے کہ وہ بچوں کے لیے کسی بھی حد تک جانا چاہے وہ جائے گی، لیکن بچوں کو اب اور مزید دکھوں اور تکلیفوں میں جانے نہیں دے گی۔ عائزہ بیچاری کی زندگی میں اس کے سارے خواب اس کے سامنے چکنا چور ہوتے نظر آئیں گے، لیکن وہ اس بات کا ارادہ کر چکی ہے کہ جو خواب اس نے اپنے اور آہت کے لیے دیکھے تھے
کہ جس میں وہ اس کی بیوی بن کر اس کی زندگی میں خوشیاں لانے کی کوشش اور سوچ کے ساتھ زندہ تھی، اب وہ یہ سارے خواب مٹا دے گی اور وہ اپنی زندگی کا مقصد صرف یہی بتائے گی کہ وہ صرف اور صرف ان بچوں کا خیال کرے گی اور آگے ان کی زندگی میں تکلیفیں نہیں لے کر آئے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ آگے رانی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشنز کو بھی آن کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فوری مل سکے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔